پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر میں 29 سفر 11 ہجری بقیع الغرقد ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور واپسی ہوئی، اور جیسے ہی گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوا، اور اس درد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھی تو میں نے کہا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ وہ تکلیف کے دن ختم ہو گئے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ان 23 سالوں میں، لیکن آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماہ سفر میں 29 سفر 11 ہجری بقیع الغرقد ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا اور واپسی ہوئی، اور جیسے ہی گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوا، اور اس درد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی یہ بیماری کل 13 یا 14 دن پر مشتمل تھی، جس میں 11 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے۔ آپ کا آخری ہفتہ کیسے گزرا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے یہ پوچھتے رہے میں نے کل کس کے ہاں رات گزارنی ہے۔ آپ کے بار بار اس سوال سے امہات المومنین سمجھ گئی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رات گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی تمام بیوی نے اجازت دے دی آپ جہاں چاہیں رات گزاریں، جہاں چاہیں اپنی بیماری کا ایام گزاریں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا فضل بن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری ہفتہ ان کے گھر میں گزارا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی کے جو آخری 5 دن تھے، بدھ کا دن تھا، بیماری میں اضافہ ہوا، بخار شدید ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن ممکن نہ ہو سکا، غشی داری ہو گئی، تو آپ نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی میرے پاس لایا جائے جس کا منہ نہ کھلا ہو، یعنی وہ استعمال نہ ہوا ہو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ مشکیزیں لائے گئے، وہ فریش اور تازہ پانی آپ کے اوپر بہایا گیا، اور آپ کے بخار میں کمی ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی کہ لوگو میرے انصار میرے جگر اور میرے قلب ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا جبکہ ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو وہ معاف کر دینا۔ میرے انصار کم ہوتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے، لیکن ان کی خطاؤں کو تم نے معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، فاختار ما عند اللہ، اس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر رو پڑے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا ذکر کیا ہے، ابو بکر کیوں رو پڑے ہیں؟ وہ آپ کی وفات کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ وہ عبد وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جمعرات کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جمعرات کی مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی، آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اس روز پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کچھ لاؤ قلم اور ورق، میں تمہیں کچھ تحریر لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد تم کسی بھی گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ صحابہ اکرام موجود تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول حسبنا کتاب اللہ، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کچھ وصیت لکھوا سکیں، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اور کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ 2 چیزیں تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، قرآن اور سنت، اگر اس کا تمسک کر لیا دنیا کی کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ وصیت پہلے سے موجود ہے، اللہ کے رسول کی یہ حالت نہیں ہے کہ آپ یہاں وصیت لکھوا سکیں۔ شور ہوا، اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں سے اٹھ کر چلے جانے کا حکم دے دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ آپ کی اس تکلیف میں اس طرح کی آواز کا بلند ہونا آپ کے لیے بڑا شاک تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کا وقت ہے، آپ نے پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 دفعہ اپنے اوپر پانی ڈلوایا، غسل کیا، لیکن حرارت میں کمی نہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کسی اور کو کہہ دیجئے، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدشگونی لینے لگ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو جائے اور ابو بکر صدیق آپ کے مصلی پر ہوں اور لوگ اس سے بدگمانی یا بدشگونی لے لیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کہا، اما عائشہ کا بھی بار بار یہی اصرار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق نے اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کی اس بیماری کے ایام کل سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں آپ نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی اسنا اپنے اندر کچھ خفت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی بیماری کے آخری 2 دن ہے، ہفتہ یا اتوار کا دن ہے، آپ نے اپنے اندر کچھ خفت محسوس کی، کچھ ہلکا پن محسوس کیا۔ آپ 2 صحابہ کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق کے بائیں جانب لا کر بٹھا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق بطور مکبر کے تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ مشرک اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، جزیرہ عرب میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ وفود جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو میں نے طرز عمل اختیار کیا ہے۔ اور تیسری وصیت، راوی کہتے ہیں میں بھول گیا، یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے تمسک کی وصیت فرمائی تھی، یا پھر لشکر اسامہ کی روانگی کی وصیت فرمائی تھی، یا پھر غلاموں کے تعلق سے خیر خواہی کی وصیت آپ نے فرمائی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن 12 ربیع الاول بروز پیر، صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے حجرے سے چادر کو ہٹایا، صحابہ اکرام کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں قریب تک کہ صحابہ اکرام فتنے میں مبتلا ہو جائیں، یعنی خوشی کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں کے بعد اس طرح مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا۔ قریب تھا کہ ہم اپنی نماز توڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں اور آپ کی تیمارداری کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہ امت جمع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، متفق ہے اس امام کے پیچھے، اور میری یہ ٹیم تیار ہے اللہ کی بندگی میں اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے چادر گرا دی اور اپنے گھر آپ وہاں چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوبارہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دن چڑھتا ہے، سورج نکلا، آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رو پڑتی ہیں۔ ان کا رونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ آپ نے پھر دوسرے کان میں سرگوشی کی، جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ مسکرا دیتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو فرماتی ہیں یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ اس راز کو بعد میں آپ کی وفات کے بعد جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا، جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں سرگوشی کی تو آپ نے فرمایا تھا اے فاطمہ میں اس بیماری سے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اس وجہ سے رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کان میں سرگوشی کرتے فرمایا تھا میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے مجھ سے جو ملے گی تو ہے، اور تو جنت کی خواتین کی سردارہ ہوگی۔ اس پر مجھے مسکراہٹ آئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو بلایا، ان کو وصیت فرمائی۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے 2 پیارے سے ننھے سے پھولوں کو آپ نے بوسہ دیا۔ پھر صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک وصیت فرمائی جو ایک وسیع وصیت ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحت غلاموں کا، خدام کا، ان کا خیال رکھنا، ان کے تعلق سے کبھی کسی زیادتی کا شکار مت ہونا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، میلہ گاہ نہ بننے دینا کہ لوگ یہاں آ کر میری قبر کی پوجا کرنے لگ جائیں، مجھ سے مانگنے لگ جائیں، میری قبر پر آ کر مجاور بن کر بیٹھ جائیں۔ اے اللہ میری قبر کو محفوظ فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں کبھی چادر چہرے پر ڈالتے، کبھی اتارتے، کیونکہ بخار شدید ہو گیا تھا، مرض کے اثرات بڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھانا جو میں نے خیبر کے موقع پر کھایا تھا، زہریلا جو میرے ہونٹ کے ساتھ لگا تھا، اس زہر کے اثرات میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں، اور وہ بخار شدت کے ساتھ اتنا زیادہ کہ دور سے محسوس ہونے لگا۔
آپ اپنے ہاتھ کو پانی سے گیلا کرتے، چہرے پر پھیرتے، کبھی چادر ڈالتے، کبھی اتارتے، بے قراری تھی۔ اسی اسنا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ ٹیک لگا دی، سہارا دیا۔ اسی اسنا عبد الرحمن بن ابی بکر گھر میں داخل ہوئے، مسواک کر رہے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ اما عائشہ فرماتی میں نے مسواک لی، اسے چبایا، نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ نے بہترین طریقے سے مسواک کی اور یہ آپ کا آخری عمل تھا مسواک کرنا، اور اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری ہے۔ آپ نے اپنے منہ کو بہترین طریقے سے صاف کیا، ایسے عمدہ انداز سے مسواک کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھی تو میں نے کہا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ وہ تکلیف کے دن ختم ہو گئے، بہت ساری تکلیفیں برداشت کی ان 23 سالوں میں، لیکن آج کے بعد تیرے والد پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ فرماتی ہیں کچھ الفاظ ادا کیے، وہ الفاظ یہ تھے جو میں نے اپنے کان کو قریب کر کے جو سنے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو آسمان کی طرف تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ دن جو ایک انتہائی زیادہ کربناک، تکلیف دہ اور تاریکی دن تھا، زبان سے کیا الفاظ ادا کیے، ہم اپنے والد کی خبر، وفات کی خبر جبریل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ من جنت الفردوس مأوا اجاب ربا دعاہ، من جنت الفردوس مأواہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا انس فرماتے ہیں یہ خبر مدینے میں اس طرح پھیلی کہ وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو مدینے میں ایک روشن دن تھا، اور آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کی، آج کا دن مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ ہر صحابی رو رہا تھا، ہر صحابی غمزدہ تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش کھو بیٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور فرمایا جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور واپس آ جائیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے واپس آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیتوں پر تھے، وہاں سے جلدی واپس آئے، اپنے جانور کو باندھا، اما عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، جسد مبارک سے کپڑا ہٹایا، پیشانی پر بوسہ لیا اور کیا کہا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کی قسم دو موتیں آپ پر کبھی جمع نہیں ہوگی، بس ایک موت جو لکھی تھی وہ آ چکی۔ پھر فوراً مسجد میں آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کیا کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فلیعبد فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اس آیت کا پڑھنا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے، انہیں یہ لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تلوار گر پڑی اور وہ زمین پر آ بیٹھے، اور ہر صحابی کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی، یوں لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، اور انہیں یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو بدھ کے روز رات کو دفن کر دیا گیا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور مدینہ میں اما عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جس کو ہم روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے انبیاء سارے وفات پا چکے ہیں، لیکن یہ اہل بدع جن کی خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وہ قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وصال فرما گئے ہیں، لیکن وفات نہیں ہے، جبکہ قرآن کا یہ عقیدہ ہے انک میت و انہم میتون۔ اگر وفات کسی کے لیے نہیں ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے وفات ہے اور موت ہے، اور یہ کسی کی شان کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے انعامات اور اکرامات کے حصول کے لیے موت کا یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی سیرت کو پڑھ کر اور اس سیرت سے اسباق حاصل کر کے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔